یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، اور وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، اور وہ لوگ آپ سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں، ماہواری کے بارے میں۔ قل هو اذن، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے، ہوا اذن، وہ گندی چیز ہے، ہوا اذن، وہ گندی چیز ہے، فاعتزلوا النساء، فاعتزلوا، سو الگ رہو تم لوگ، النساء، عورتوں سے، فی المحیض، ایام ماہواری میں، ایام حیض میں، ایام ماہواری میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ تم لوگ عورتوں کے قریب جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، اور نہ تم لوگ عورتوں سے اپنی خواہش مکمل کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، سو جس وقت وہ پاکیزگی حاصل کر لیں، پاکیزہ ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، سو تم لوگ ان عورتوں کے پاس آؤ، قریب آؤ، من حیث، ایسی جگہ سے کہ جس جگہ کا امرکم اللہ، تمہیں اللہ نے حکم دیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، توابین، توبہ کرنے والوں سے، بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور محبت کرتا ہے پاکیزہ لوگوں سے، اور پسند کرتا ہے پاکیزہ لوگوں کو۔ نساؤکم، تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں، حرث لکم، تمہاری کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم، سو تم آؤ اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جہاں سے تم چاہو، جس جگہ سے تم چاہو، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو تم لوگ اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، بے شک تم لوگوں نے اللہ سے ملنا ہے، اور جان لو، انکم ملاقوہ، بے شک یقیناً تم لوگوں نے اللہ سے، خالق سے، مالک سے، رازق سے، رب ذوالجلال سے تم لوگوں نے ملنا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو۔
سورۃ البقرہ کے پچھلے رکوع سے ہی کچھ مسائل کا تذکرہ ہو رہا کہ جن مسائل کے مسئلے کی دریافت پوچھ سوال حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، تو انہی سوالات میں سے یہ بھی ایک سوال حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حائضہ عورت سے متعلقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اور دریافت کی مسئلہ پوچھنے کی وجہ نوبت یہ آئی کہ زمانہ جاہلیت میں اہل یہود میں کی اگر کسی عورت کو حیض آ جاتا، ماہواری آ جاتی، تو وہ کیا کرتے؟ اس عورت کو اہل یہود ایک کمرے میں بند کر دیتے اور اسے کمرے سے نکالتے نہ، اس سے ملنا پسند نہ کرتے اور نہ ہی اس کا ملنا پسند کرتے، نہ اس کے ہاتھ سے پانی پیتے، نہ ہی اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتے، نہ ہی اس سے باتیں کرتے، نہ ہی اس کے پاس بیٹھتے، نہ ہی انہیں بیٹھنے دیتے، نہ ان سے ملتے اور نہ ہی ان کو ملنے دیتے۔ تو اس طرح کا حائضہ عورت کے ساتھ اہل یہود کا سخت ترین معاملہ ہوتا، اور وہ بیچاری اس جتنے دن ہوتے ماہواری کے وہ ایک کمرے میں بند رہتی، اور ایسا اسے تصور کیا جاتا نہ معلوم یہ کیسی مخلوق ہے، کتنی گندی اور پلید مخلوق ہے کہ یہ اس سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتے، اس سے ملنا تک گوارا نہیں کرتے، اس سے جھاڑو وغیرہ گھروں میں دینا گوارا نہیں کرتے، برتن وغیرہ دھلوانا گوارا نہیں کرتے، کھانا ان کے ہاتھ سے پکانا پکڑانا گوارا نہیں کرتے، اور اس سے پانی پلانا گوارا نہیں کرتے، باتیں گفتگو کرانا برداشت نہ کرتے، پسند نہ کرتے، اور ایک کمرے میں بند کر دیتے، اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہتا۔ یہ کون کرتے؟ اہل یہود اور اہل مشرک۔ وہ اتنے بدبخت تھے کہ وہ ایام حیض میں، ایام ماہواری میں اپنی بیویوں سے جو ہے اپنی خواہش کو تکمیل دیتے، اپنی خواہش کو ایام حیض میں بھی وہ پورا کرتے، ان سے الگ نہ رہتے، یعنی کہ اپنی خواہش کو پورا کرنے سے ایام حیض میں باز نہ رہتے، تو وہ اس کام میں ملوث تھے۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پریشان تھے، شرمندہ بھی تھے کہ کس طرح اس مسئلے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں، پوچھیں۔ تو شرمندگی کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمت کی اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کو دریافت کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات کریمہ میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مسئلے کا حل بتلا دیا کہ ایام حیض میں تم کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، باتیں بھی کر سکتے ہو، مل بھی سکتے ہو، بیٹھ بھی سکتے ہو، کھانا بھی کھا سکتے ہو، ان کے ہاتھ کا پکڑایا ہوا پانی بھی پی سکتے ہو، ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی روٹیاں بھی کھا سکتے ہو، ان سے گھر کے کام کاج معاملات بھی پورے کروا سکتے ہو، کپڑے بھی دھلوا سکتے ہو، سارے کام تم جو ہے ان سے کروا سکتے ہو ایام ماہواری میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے
وہ حدیث مبارکہ کیا ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں فضیلت بیان کی گئی ہے. وہ کیا؟ پہلے فضیلت سنیے، اس کے بعد آپ کو یہی حدیث دلیل کے طور پر امام اسلم رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے فقیہ تھے، ان کے مسئلے کی یہ حدیث مبارکہ دلیل بنی. وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا میں یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے یہ بتلا دوں، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں جب تک آپ ان کبائر گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک وہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ نہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. بندوں کے ساتھ یہ کہ آپ توبہ بھی کریں اور بندوں سے معافی بھی مانگیں. جن کے ساتھ آپ نے ناانصافی کی، ظلم کیا، جن کے حقوق کو پامال کیا، جب تک بندوں سے معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک آپ سے کیا ہوا کبیرہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا. ان سے معافی بھی مانگے اور توبہ بھی کریں. اور وہ کبیرہ گناہ کہ جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، حقوق اللہ سے ہے، وہ بھی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. آپ حج کر لیں معاف نہیں ہوں گے، زکوٰۃ ادا کریں معاف نہیں ہوں گے، روزے رکھیں معاف نہیں ہوں گے، اور اسی طرح پر اللہ کے راستے میں خوب صدقات خیرات کریں معاف نہیں ہوں گے. غرض یہ کہ جب تک حقوق اللہ جو آپ نے پامال کیے اللہ کی ذات سے آپ توبہ نہیں کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے زبان حال سے، اس وقت تک اللہ جل جلالہ ان گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے، جتنے بھی گناہ. ہاں، دو نیکیاں ایسی ہیں کہ اگر وہ دو نیکیاں کر لی جائیں تو اللہ رب العزت ان نیکیوں کی بنا پر ان کبیرہ گناہوں کو بھی جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے انہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. وہ دو نیکیاں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مرد کسی مرد کو ثواب کی نیت سے غسل دے، اگر کوئی مرد، مسئلہ یہی ہے نا، مرد کو مرد غسل دے سکتا ہے، عورت کو عورت غسل دے سکتی ہے، تو اگر کوئی مرد کو یعنی میت کو، مرد کی میت کو ثواب کی نیت سے غسل دے تو اللہ جل جلالہ اس غسل دینے والے کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اگر کوئی مرد میت کو ثواب کی نیت سے، مرد کی میت کو ثواب کی نیت سے غسل دے تو اللہ جل جلالہ 40 اس کے کبیرہ گناہ کیا کرتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں. اور اسی طرح پر اگر کوئی عورت کو غسل دے تو اللہ رب العزت اس کے بھی 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. کون سی عورت؟ جو فوت ہو چکی، میت، غسل میت عورت کا، وہ ایک عورت دے تو 40 کبیرہ گناہوں کو اللہ جل جلالہ معاف فرما دیتے ہیں. یہ نیکی ایسی ہے، یہ نیکی ایسی ہے. اللہ جل جلالہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا جب نماز پڑھنے لگے کہ اے عائشہ میرے لیے مصلی بچھا دیجئے، اے عائشہ میرے لیے مصلی بچھا دیجئے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایام حیض میں ہوں، ماہواری کے دنوں میں ہوں، تو میں مصلی کو کس طرح بچھاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، ماہواری آپ کے ہاتھوں میں تو نہیں ہے، حیض آپ کے ہاتھوں میں تو نہیں ہے، لہذا مقصد یہ تھا کہ اب مصلی بچھا دینے سے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ دوسری حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ شریف تھا اور جو مسجد نبوی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت چھوٹی تھی اس زمانے میں۔ اب آپ دیکھیں گے حجرہ شریف مسجد نبوی کے حدود کے اندر آ گیا، چار دیواری کے اندر آ گیا۔ اس وقت باہر تھا، لیکن کیسے تھا کہ مسجد نبوی کی دیوار کی ایک سمت مسجد نبوی ہے اور دوسری سمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ شریف ہے، اور اس دیوار سے کھڑکی تھی جو حجرہ شریف کے اندر کھلا کرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معتکف تھے، جب ایک مرتبہ معتکف تھے تو معتکف ہونے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، کھڑکی سے سر نکال کر کہ اے عائشہ میرا سر تو دھو دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت کے اعتکاف میں مسجد کے اندر رہتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سر مبارک دہلاتے، تو ایک مرتبہ ایسے کہا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو ہے ایام حیض میں ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا حیض آپ کے ہاتھوں میں تو نہیں ہے؟ ماہواری آپ کے ہاتھوں میں تو نہیں لگی ہوئی کہ آپ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ میں حائضہ ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں اپنا سر مبارک جو ہے مسجد نبوی کے اندر رہتے ہوئے دیوار سے نکال کر سر مبارک دھلا لیا کرتے تھے۔ ایک عورت تھی بغداد کے اندر، بغداد میں ایک عورت تھی، وہ کثرت سے عورتوں کی میت کو غسل دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ان کے دل میں یہ خیال آیا، ایک مرتبہ غسل میت دینے کا موقع آیا، تو وہ اس حال میں تھی کہ وہ ایام حیض میں تھی۔ اب وہ پریشان ہوئی کہ اس حالت میں غسل میت دے سکتی ہوں یا نہیں دے سکتی۔ تو اس نے کیا کیا، وہ بغداد کے جو چوٹی کے محدث تھے ان کے پاس تشریف لائی۔ اب بغداد کے محدثین کی ایک مجلس لگی ہوئی ہے، چوٹی کے محدث تھے، ان کے پاس تشریف لائی کہ مسئلہ دریافت کرو، اور یہ کہا کہ اس مسئلہ جو ہے شریعت کا ہے اور شرم سے ہٹ کر میں آپ لوگوں سے ایک مسئلہ دریافت کرنے آئی ہوں۔ مسئلہ شریعت کا ہے اور شرم سے ہٹ کر کہ میں شریعت کا مسئلہ دریافت کرنے آئی ہوں۔ وہ کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ ایام ماہواری میں غسل میت دے سکتی ہوں یا نہیں دے سکتی؟ اس تمام کے تمام چوٹی کے محدث پریشان ہو گئے کہ انہوں نے کیسا مسئلہ دریافت کر لیا۔ یاد رکھیں، قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں جتنے بھی اصولی مسائل ہیں، جتنے بھی اصولی احکامات ہیں، وہ سب کے سب قرآن اور حدیث میں پوری طرح موجود ہیں، لیکن جتنے بھی فروعی اور جزوی مسائل ہیں وہ کلی طور پر قرآن و حدیث میں موجود نہیں۔ حضرات فقہاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا قرآن و حدیث سے استنباط کیا ہے، ان مسائل کا استنباط کیا ہے۔ تو محدث پریشان ہوئے۔ حضرت یحییٰ بن معین جو بڑے پایا کے اور چوٹی کے محدث تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، جو بخاری شریف ہے اس کے بخاری شریف ہے، ان کے جو مصنف ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کیا تھے؟ استاد تھے۔ کون؟ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ۔
تو ان کی نظر، وہ اس مجلس میں موجود تھے، ان کی نظر پڑی امام اسلم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ وہ بھی اس جگہ پر تشریف فرما تھے، ایک سمت بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ اس وقت کے چوٹی کے فقیہ تھے۔ فقیہ کون؟ جو مسائل کو بیان کرے، دریافت استنباط کر ان کا آگے لوگوں کے سامنے حل بیان کرے۔ تو انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اگر آپ اس مسئلے کا پوچھنا ہی چاہتے ہیں تو ان سے پوچھیں۔ تو پھر وہ عورت امام اسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئی اور آ کر یہی مسئلہ ان کے سامنے رکھا۔ تو امام اسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے ایام ماہواری میں بھی غسل میت دے سکتی ہیں، غسل میت دے سکتی ہیں۔ اور پھر دلیل یہی بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ میرے لیے مصلی تو بچھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایام حیض میں ہوں، میں کس طرح مصلی بچھاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، یہ حیض تمہارے ہاتھوں میں تو نہیں لگا ہوا کہ آپ جو ہے مصلی بچھانے کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ایام ماہواری میں ہوں۔ اور پھر دوسری دلیل یہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے اور اعتکاف کی حالت میں ہوتے ہوئے اپنا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دھلایا لیا کرتے، اس حال میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایام ماہواری میں، ایام حیض میں ہوتی۔ تو ان کے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو چھو رہے ہیں۔ تو یہ دلیل کیا ہے کہ آپ جو ہے ایام ماہواری میں جو ہے ایک عورت غسل میت دے سکتی ہے۔ تو مشرکین اہل یہود اتنی نفرت کرتے تھے کہ ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا، نہ کھانا کھانا، نہ پانی پینا، نہ جھاڑو لگوانا، نہ برتن دھلوانا، نہ کپڑے دھلوانا، نہ ملنا نہ ملانا، نہ گفتگو کرنا۔ اتنی نفرت، جیسے کہ یہ ایک عجیب مخلوق ہے اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اور اہل مشرکین کیا کرتے؟ وہ عورتوں کو ایام حیض میں بھی اپنی خواہش کی تکمیل کرنے سے وہ باز نہ آتے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ مسئلہ بیان کر دیا۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے جب ان کیفیات کو دیکھا، اہل یہود کے اس طرز عمل کو دیکھا اور اہل مشرکین کے اس طرز عمل کو دیکھا، تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حائضہ عورت کے متعلق جو ہے مسئلہ دریافت کیا۔ کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کی ان آیات کریمہ کو نازل فرما کر بتلا دیا کہ قُلْ هُوَ اذن، اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، اذن حیض یہ گندی چیز ہے، پلید چیز ہے، ناپاک چیز ہے۔ جب تم اپنی بیویوں کو اس حالت میں دیکھو تو ان سے الگ رہو۔ الگ رہنے سے کیا مطلب؟ کہ ان سے الگ رہنے کا مطلب یہ کہ ان سے پھر آپ اپنی خواہش کو تکمیل نہ دو، اپنی خواہش کو ان سے پورا نہ کرو، اپنی نفسانی خواہش کو ان سے پورا نہ کرو جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو۔ اچھا، یہ خون جو ہے ہر مہینے جو ہے آتا ہے ہر عورت کو، تو یہ بھی اللہ رب العزت نے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جس وقت تک یہ آتا ہے، عورت کی صحت کی علامت ہوتی ہے کہ یہ صحت مند ہے، تندرست ہے۔ اگر یہ نہ آئے تو یہ بیماری ہوتی ہے۔ اب یہ آتا ہے ہر مہینہ تو صحت مند ہونے کی علامت۔ جب اسی عورت کی شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد جب اللہ رب العزت کا حکم بچے کی صورت میں ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو وہ بچہ جب پروان چڑھتا ہے تو وہی خون جو ہر مہینے آتا، تو وہی خون اسی بچے کی خوراک بنتی ہے۔ 9 مہینے تک اس بچے کی خوراک بنتی ہے، یہاں تک کہ وہ بچہ جب دنیا میں آ جاتا ہے۔ پھر میرے رب کی قدرت دیکھیے، اللہ جل جلالہ کی قدرت دیکھیے کہ وہی خون پھر دودھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر وہ دودھ بچہ 2 سال سے 2.5 سال تک پیتا ہے۔ عام طور پر خواتین میں جب تک بچے کے دودھ کی مدت ہے، اس میں یہ ماہواری جو ہے نہیں آتی،
وہ رک جاتی ہے، اور بعض خواتین کو آ بھی جاتی ہے، لیکن جنہیں نہیں آتی یہی خون ان کے جسموں میں دودھ بن جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس دودھ کو اس بچے کی خوراک بنا دیتے ہیں، اور وہ بچہ 2 سال سے 2.5 سال تک اس دودھ کو پیتا ہے ماں کی چھاتی سے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اسی خون کو عورت کی صحت کی علامت بتلایا، پھر اسی خون کو ماں کے پیٹ میں بچے کی خوراک بنایا، پھر اسی خون کو جب بچہ دنیا میں آ گیا تو 2 سال سے 2.5 سال تک ماں کی چھاتی میں دودھ بنا کر بچے کی خوراک بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایک گندی چیز ہے، لہذا تم عورتوں سے الگ رہو ایام حیض میں، ولا تقربوہن، خواتین کے بیویوں کے قریب بھی نہ جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاکیزگی اختیار کر لے۔ قریب جانے سے مراد یہی ہے کہ اپنی نفسانی خواہش پورا نہ کرو ان سے، باقی اس کے علاوہ ان کے ساتھ کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، بول سکتے ہو، باتیں کر سکتے ہو، اور ساتھ لیٹ سکتے ہو، گفتگو کر سکتے ہو، کھانا کھا سکتے ہو، پانی پی سکتے ہو، بس نفسانی خواہش کی تکمیل نہیں کرنی، اس کے علاوہ سب کچھ ان کے ساتھ معاملات جو عام معمولات زندگی میں ہوتے ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہو۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس وقت وہ پاکیزگی حاصل کر لیں، حیض سے پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، سو تم اپنی بیویوں کے پاس آؤ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، ایسی جگہ سے جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا، ایسی جگہ سے یعنی حرام کے راستے سے نہیں، حلال کے راستے سے تم ان کے پاس آؤ۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو سے محبت رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، اور پاکیزہ لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو پاکیزہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایام حیض میں اپنی خواہش کو تکمیل نہیں دیتے، اور پاکیزہ ہیں وہ لوگ بالفرض خدا نہ خواستہ کسی سے یہ عمل ہو گیا، ایام حیض میں غلط فہمی کی بنا پر یا بھول چوک ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے اس گناہ سے کہ اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی اور مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ اور پاکیزہ لوگوں کو جو ایام حیض میں اپنی بیویوں سے اپنی خواہش کی تکمیل نہیں کرتے، انہیں بھی میرا رب جو ہے پسند کرتا ہے۔ فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، سو تم آؤ اپنی کھیتی میں، أَنَّا شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو وہاں سے آؤ۔ جس طرح کھیت کے اندر، اپنی کھیتی کے اندر، انسان اپنی زمین کے اندر جس میں اس نے کھیتی لگائی، جس سمت سے چاہے وہ اس میں آ سکتا ہے، جس سمت سے چاہے وہ اس میں آ سکتا ہے، لیکن آئے گا ایک ہی جگہ پر جسے اللہ جل جلالہ نے حلال قرار دیا ہے۔ حرام مقام پر نہیں آنا، حرام جگہ پر نہیں آنا، حلال جگہ پر آنا ہے، چاہے کسی سمت سے آئے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو۔ کیا مطلب؟ جب اللہ رب العزت نے تمہیں اولاد دی، ان سے اب اپنی خواتین بیویوں سے خواہش کی تکمیل پر، تو ان اولاد کی تربیت ایسی کرو کہ وہ دین پر زندگی گزارے، اعمال صالحہ پر زندگی گزارے، نیکی اور تقوی پر زندگی گزارے۔ ایسی تربیت کرو اپنی اولادوں کی، ایسی فکر کرو اپنی اولادوں کی کہ وہ تمہارے مر جانے کے بعد تمہاری وہی اولاد صالحہ، نیک اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور تمہارے لیے آگے بھیجے نیکیاں، آگے بھیجے ایصال ثواب تم لوگوں کے لیے۔ تو ان عورتوں سے جو تمہاری اولادیں ہوں تو ان کی تربیت اچھی کرو کہ وہ تمہاری اچھی تربیت سے تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، بخشش کا ذریعہ بن جائے، ایسی تربیت کرو۔ اور فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ ناپاکی کے دلوں میں
اپنی بیویوں سے خواہش کی تکمیل نہ کرنا یہ ڈرنا ہے۔ دل چاہ رہا لیکن نہ چاہتے ہوئے نہ اس کام کو کرنا اور ناپاکی سے دور رہنا، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تقوی حاصل کرنا ہے۔ تو فرمایا ڈرو تم اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ بے شک تم لوگوں نے ایک دن اپنے رب سے ملنا ہے، اور پھر اپنے رب کو جواب دینا ہے کہ تم نے قرآن کریم کے ان مسائل پر کتنا عمل کیا، تم نے اپنے قرآن کریم کے احکامات پر، مسائل پر، شریعت کے مسئلے پر تم نے کتنا عمل کیا، کتنا تم لوگ ڈر کر تقوی حاصل کر کر زندگی گزار کر آئے، اور کتنا تم نے حرام کے اندر مبتلا ہو کر آئے، اپنے رب کی نافرمانی کر کر تم جو ہے دنیا سے آخرت کے سفر پر آئے۔ اس بات کو یاد رکھو، ایک دن تم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، اپنے رب سے ملنا ہے اور اس کے سامنے اس بات کی جواب دہی کرنی ہے۔ اور فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو۔ کون ایمان والے؟ جو اپنے آپ کو پاکیزہ زندگی پر لگا کر ساری زندگی پاکیزگی کے ساتھ گزاری اور ڈر کر گزاری اور اپنے رب کو راضی کرتے رہے، تو ایسے ایمان والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، ایسے ایمان والوں کے لیے درجات کے علویت کی بشارت ہے، ایسے ایمان والوں کے لیے رب کی خوشنودگی کی بشارت